رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین صحابی تھے وہ بھی ابھی در بدر تھے. اگر ابو طالب کے ایمان کا اعلان کر دیا جاتا اور یہ بتا دیا جاتا کہ ابو طالب بھی مسلمان ہو چکے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مباح قرار دے دیا جاتا. ابو لہب کی اسی وقت بنو ہاشم کا سربراہ بن جاتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدائی بتائی ہوئی خدائی حکمت کے تحت اس بات کا اعلان نہیں کیا، ورنہ ابو طالب مسلمان تھے. اسی بات کا ثبوت ہے کہ جب مطعم بن عدی نے رسول اللہ کو پناہ دے دی اور اس کے 1-2 مہینے کے بعد جب حج کا موسم آیا تو مختلف عرب کے قبائل حج کی غرض سے مکہ میں آئے تو میرے رسول ایک 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 قبیلے کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے جا کے کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے پناہ دے دو، تم عرب و عجم کے بادشاہ بنا دیے جاؤ گے. کوئی میرے رسول کو نہیں لے کے جاتا. اللہ نے یہ سعادت انصار مدینہ اوس اور خزرج کے قبائل کے نصیب میں لکھی تھی، اور ہجرت مدینہ کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی تھی، اور اسی وجہ سے کہ ابو طالب کا سایہ اٹھ گیا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شدید خطرے میں تھی. اس لیے ابو طالب پر زبان درازی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ رسول اللہ ان کے بارے میں بڑی غیرت رکھتے ہیں. سوچ لیجئے گا، جو کوئی بھی یہ زبان درازی کرتا ہے وہ یہ سوچ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے احسانات ہیں. ایک مطعم بن عدی نے صرف ایک دن پناہ دی تھی، صرف ایک دفعہ پناہ دی تھی. تو غزوہ بدر کی جنگ کو جیتنے کے بعد اس رات کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے پاس قریش کے قیدی ہیں، مطعم بن عدی مجھے زندہ ہوتا، مجھے سفارش کرتا تو میں اس احسان کے بدلے میں سارے جنگی قیدی بغیر کسی فدیہ کے چھوڑ دیتا. تو جس شخص نے 50 سال اپنی پناہ میں رکھا، کیسی باتیں کرتے ہیں.